موت کے بعد کی زندگی، اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل، عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا، اللہ کہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا، ایک جگہ نہیں کہہ رہا، بار بار تورات میں بھی، انجیل میں بھی، تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے، ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے، 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، برباد، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا امی ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے. نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو
اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. ہوا کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں، گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے، تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے، تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا، آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے، تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا، وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے، یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے. 200 سال ہو گئے، وہ نظریہ ہی ہے، اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے، اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں ہم. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا، پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں، اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1,00,000 روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1,00,000 روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1,00,000 روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو، جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ، کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا، اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری، یار جھوٹ بولتے ہو. تو جج کہہ رہے نہیں خلاف عقل نہیں ہے، لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے، وہ آپ سے 1,00,000 روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے، یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں، تو وہ کیوں آپ سے 1,00,000 روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1,00,000 روپے؟ یہ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں ہے، کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1,00,000 روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں، آپ کے اپنے خرچے کم ہیں، وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے، یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے، کامن سینس کے خلاف.
اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، بھلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے۔ من یحیی العظام، بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا۔ شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا۔ شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے۔ وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا، ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے، ایسا نہ آنا شروع ہو جائے، نہیں دیتا میں، چماٹ دیتا ہوں چماٹ، ایک مثال دے رہا ہوں خالی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے، پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو، تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے۔ پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک، ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا۔ خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے۔ اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے، مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا، گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے، تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے۔ تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا۔ یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں، جاؤ گے تم انشاءاللہ ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو۔ اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے، ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا۔ ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع۔ روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مان لیا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے۔ بھائی ان ایتھیس لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں۔ دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، ومنہا نخرجکم، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو بے وقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مفتی صاحب سے لے لیے۔ اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں، ایک دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں، ایک نمبر کی پھینکو ہیں۔
इवॉल्व होके आंख बन गई, कैसे कैमरा बन गया इवॉल्व होके भाई? एक सेल वजूद में आया पहली दफा, उस सेल में ही पहली दफा कैसे वजूद में आ गया? जिंदगी के लिए जो सेल है वो इतना पेचीदा है कि खरबों दफा भी ये प्रोसेस हो ना तो ऐसा इत्तेफाक ना हो, कैसे वजूद में आ गया? इसलिए काफिर की बख्शिश नहीं है, गुनाहगार की बख्शिश है, चांस है बख्शिश का। काफिर के लिए तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह कहेंगे तू मानता नहीं था हमारी बातों को, भाई तुम्हें पैगंबर के बरहक होने पर अगर यकीन नहीं है, इस पे बहस करो, नबी की सीरत पढ़ो, दलाइल देखो, हिस्ट्री उठा के देखो। ऐसे ऐसे इतराजात ये मुल्हिद लोग मार्केट में लेकर आते हैं, अकल मातम करती है। एक मुल्हिद ने कहा ईसा नाम का कोई शख्स गुजरा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इसकी कोई दलील नहीं है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2025 का मतलब पता है क्या है? हजरत ईसा को जब आसमानों पे उठाया गया और ईसाइयों के मुताबिक जब कत्ल किया गया। अल्लाह ने तारीखें पैगंबरों से चला दी है मेरे भाई, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इनका वजूद कतई दलाइल से साबित है, इतना यकीनी है कि तुम इनकार कर ही नहीं सकते। ये जो अंग्रेजी तारीखें चलती हैं ये ईसाई ने कब से चलाई हैं? हजरत ईसा से चलाई हैं। 2-4 आदमी तारीख नहीं चला सकते। कोई बड़ा वाकया होता है तो उन बेसों पर हिस्ट्री को देखो। हम कहते हैं 9/11 से पहले का है या 9/11 के बाद का, इसका मतलब 9/11 एक ऐसा वाकया है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है, एक अलामत बन चुकी है। हम कहते हैं ईद के बाद ये काम करोगे या ईद से पहले, इसका मतलब ईद का वजूद एक ऐसी चीज है जिसका इनकार मुमकिन है ही नहीं। सब मानते हैं कि ईद होती है। अब कोई उठ के कहे भाई कोई ईद वीद नहीं है, ये पता नहीं 2-4 लोगों ने बनाया हुआ है, मुसलमानों की तो कोई ईद होती नहीं है, तो हम कहेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तो इतनी क्रिसमस है, ईद है या जो भी चीज है, इनका वजूद तो इतना यकीनी है कि इनकी बेसिस पे लोग तारीखें तय कर रहे होते हैं। तो जो तारीख तय कर रहे होते हैं वो तारीख जिस पैगंबर की तरफ मंसूब है, आप कहें वो पैगंबर दुनिया में आए नहीं, तो अपने आप को बेवकूफ बनाना आसान, पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान। जो आसमानों पे बैठा है ना खुदा, जो कायनात से बाहर है, वो नहीं बख्शेगा। ये कहते हैं अल्लाह कब से है, फिर अल्लाह कब से है? भाई ये कायनात टाइम बाउंड है, अल्लाह कायनात से बाहर है, कायनात मखलूक से हटकर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। जो चीज टाइम की पाबंद होती है उसकी एक स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। अल्लाह ने हमें वक्त में जकड़ दिया है, सालों में, महीनों में और घंटों में, मिनटों में। अल्लाह इस टाइम की पाबंदियों से आजाद है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो वाजिबुल वजूद है। तो आज बहुत मजे से इनकार कर देते हैं कि ये मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर कोई इंसान दावा करता ना मैं मौत के बाद तो मेरे दोबारा जिंदा करूंगा, फिर हम कहते ये खोपड़ी में नहीं आता, ये बहुत अकल से बालातर है। लेकिन दावा अल्लाह कर रहे हैं कि मैं जिंदा करूंगा। फिर हम अल्लाह से पूछते हैं कैसे? अल्लाह कहते हैं जैसे पहले किया है वैसे कर दूंगा दोबारा। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर ये है कि जब किसी चीज के होने का इरादा कर ले तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। पहली दफा जो कायनात बनी है ना, फिजिक्स के सारे लॉज इसमें फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिजिक्स कहती है एनर्जी कन्वर्ट होती है मादे में, मादा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसके उसूल हैं। फिर वो मुख्तलिफ तवानाइयों में तब्दील होते हैं। हरारत एक अलग एनर्जी है, मोशन एक अलग एनर्जी है। ये सब एक दूसरे में जब हम हरारत चेंज हो जाती है बाज़ दफा मोशन में, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन ये सारी फेल हो जाती हैं। कहां कि पहली दफा कैसे वजूद में आए, जब कुछ था ही नहीं तो हो कैसे गया? तो वहां क्या है? अल्लाह का कलिमाए कुन। बोलो क्या है? कलिमाए कुन, हो जा। देखो अल्लाह के 2 काम है, कुरान में 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए, अला लहुल खल्कु वल अम्र। बहुत खानदानी बात है, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए, खोपड़ी शरीफ में। इसको तेज कर दो ताकि मेरा गला शरीफ बैठ ना जाए। सर खोपड़ी शरीफ इस्तेमाल करते करते गला शरीफ खराब हो जाए। देखो कुरान में 2 लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए अपने लिए, अला लहुल खल्कु वल अमर। अल्लाह तख्लीक भी करता है और अल्लाह के पास अमर की ताकत भी है। इससे पता चलता है तख्लीक एक अलग चीज है, क्रिएशन अलग चीज है, अमर
بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا